السلام علیکم۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے، مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے سجدے طویل کریں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے موت سے توکل رکھنے والوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زندگی کے اتنے قیمتی سال جن رشتوں کو معتبر جان کر ان کی پرستش میں گزارے، عمر کے اس حصے میں سمجھ آیا وہ تو پانی کے بلبلے کی مانند تھے، اتنے نازک، اتنے کھوکھلے کہ بس وہ جو برسوں پہلے اتری ایک آیت میں دنیا کے تعلقات کو مکڑی کے جالوں سے کمزور کہا گیا تھا، وہ یقیناً سچ تھا۔ خدا کا کلام تو حق تھا، ہم بھی نہیں سمجھے تھے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے۔ جان لو ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا خون صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ آج اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ مل نہیں پا رہا، صبر کرو، بہترین وقت پر سب مل جائے گا۔ تمہاری زندگی کی خزاں بہار میں بدل جائے گی، اجالوں کو تمہاری طرف آنے کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ واقف ہے تمہارے دکھی دل سے، یہ نمی چھپاتی آنکھوں سے۔ ان قریب تمہارے دل کو خوشیوں کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ آنکھیں بند کرو اور کہو سب اچھا ہو جائے گا۔ ان قریب اللہ تمہارے لیے غیب سے راستے بنائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری آخری دعا